السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ فرسٹ ایئر انگلش کی یونٹ نمبر 4 فرام مادر ود لو۔ اس کی ہم اردو ٹرانسلیشن کر رہے تھے۔ اس کا فرسٹ پارٹ میں کر چکا ہوں، یہاں تک پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل پہ جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو سیکنڈ پارٹ اس کا کرتے ہیں۔ اس کے جو پورا چیپٹر ہے اس کو میں نے 4 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا۔ ہر مادر ہو واز گے اینڈ اسکیٹر برینڈ، اس کی والدہ، ٹھیک ہے، منٹا کی والدہ جو کہ خوش مزاج اور اسکیٹر برینڈ کہتے ہیں جو منتشر ذہنیت کی، مطلب جو بات کو بھول جاتی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بلکڑ، بے فکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو اس کی والدہ تھی خوش مزاج تھی اور بلکڑ قسم کی عورت تھی، اینڈ مور فن اور مزیدار، مطلب کہ ہمیشہ خوش رہنے والی عورت تھی، دین اینی ون ایلس ان دا ورلڈ، دنیا میں کسی بھی بندے سے زیادہ، مطلب میں دنیا میں ایسا کوئی بھی بندہ نہیں تھا جو اتنا خوش رہتا ہو۔ ہر مادر ہو کوڈ بی کاؤنٹڈ آن ٹو اناؤنس ان دا اسپرنگ، اس کی والدہ جو بھروسہ کرتی تھی یا جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ اعلان کرتی تھی بہار کے اندر، دیٹ شی واز گوئنگ ٹو ڈو ہر کرسمس شاپنگ ارلی دس ایئر، کہ وہ جو ہے کرے گی کرسمس کی شاپنگ شروع ہی کے اندر، مطلب جب سال سٹارٹ ہوگا تو اس کے سال کے شروع ہی میں کرسمس کی شاپنگ کر لے گی، اینڈ دین لیفٹ ایوری تھنگ، اور پھر ٹال دیتی تھی ہر ایک چیز کو، انٹل دی ویک بیفور کرسمس، کرسمس سے ایک ہفتہ پہلے تک۔ مطلب اس کی ماں ایسی عورت تھی کہ وہ پہلے ہی کہہ دیتی تھی کہ ہاں میں یہ کام اس مرتبہ کرسمس کی شاپنگ لازمی جو ہے نا وہ سال کے سٹارٹ میں کر دوں گی، لیکن وہ کرتے 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 بھولتے بھولتے اور سستی کرتے کرتے کرسمس سے ایک ویک پہلے تک سارے کام جا کے مکمل کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے جی شی واز پریٹی اینڈ کیئرنگ، وہ خوبصورت اور خیال رکھنے والی عورت تھی۔ شی آلویز ہیڈ ٹائم فار تھنگز، اس کے پاس ہمیشہ کے لیے وقت ہوتا تھا، مطلب ہمیشہ اس کے پاس ٹائم ہوتا تھا ان چیزوں کے لیے، جیسے کہ لسننگ ٹو نیو ریکارڈز، جو نئے ریکارڈز ہوتے تھے ان کو سننے کے لیے، منٹا اس کو ریکارڈز بتاتی تھی تو وہ سننے کے لیے اس کے پاس ہمیشہ ٹائم ہوتا تھا، اینڈ ہیلپنگ پیسٹ پکچرز ان منٹا اسکریپ بک، اور جو منٹا کی اسکریپ بک تھی جس کے اندر وہ تصویریں وغیرہ چپکاتی تھی، تو اس میں تصویریں چپکانے کے لیے گم کے ساتھ یا گلیو کے ساتھ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے ٹائم ہوتا تھا۔ شی واز ناٹ ایور سک، وہ کبھی بھی بیمار نہیں رہتی تھی، ایکسیپٹ فار دی ہیڈ ایکس اینڈ دی آپریشن لاسٹ ایئر، ماں سوائے سر درد کے، مطلب سر درد کے علاوہ اس کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی، اور جو آپریشن ہوا تھا اس کا پچھلے سال، وچ شی ہیڈ لافنگلی ڈسمسڈ ایز اے ریسٹ کیور، جس کو اس نے ہنسی خوشی یہ کہہ کے گزار دیا تھا کہ یہ ایک آرام کا علاج ہے، مطلب کہ وہ آپریشن تو ہوا ہے لیکن ایک طرح سے وہ آرام بھی کر رہی ہے، تو اس طرح ہنسی خوشی اس نے یہ گزار دیا تھا اس کو۔ آئی شوڈ ناٹ ہیو ٹولڈ یو، اب منٹا کا فادر جو اس نے اس کو بات بتائی ہے کہ اس کی ماں مرنے جا رہی ہے 3 مہینے کے اندر، تو اس کا والد اب کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہیں یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری ماں مرنے والی ہے۔ ہر فادر واز اسپیکنگ ان اے لو وائس، اس کا جو والد ہے منٹا کا وہ بات کر رہا تھا دھیمے لہجے میں، دیٹ منٹا ہیڈ نیور ہرڈ فرام ہم بیفور، اس لہجے میں بات کر رہا تھا، اس آہستگی سے بات کر رہا تھا جو کہ منٹا نے اس سے پہلے اس لہجے میں ان کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ اے وائس، ایک آواز، ایک ایسی آواز، دیٹ ہیلڈ لونلی لیس، جس کے اندر پائی جاتی تھی، مطلب اس آواز کے اندر موجود تھی تنہائی، موجود تھی خوف، موجود تھا، اینڈ اے سارٹ آف اینگری پین، اور ایک قسم کا شدید درد اس آواز میں اس نے فیل کیا، منٹا نے اپنے باپ کی آواز میں۔ آئی واز افریڈ، مجھے ڈر تھا، آئی کوڈ ناٹ میک یو انڈرسٹینڈ، کہ میں تمہیں سمجھا نہیں پاؤں گا، وائی یو ہیڈ ٹو اسٹے ہوم، کہ تمہیں کیوں گھر پہ رکنا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ میری ہل نہ جائے، گھر پہ رک رہے، تو یہ بات میں تمہیں سمجھا نہیں پاؤں گا، وائی یو وڈ ہیو ٹو فارگیٹ اباؤٹ میری ہل فار دس ایئر، کہ کیوں تمہیں جو ہے میری ہل جانے کے بارے میں بھولنا ہوگا اس سال، کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ مرنے جا رہی تھی، تو یہ بات میں تمہیں نہیں سمجھا پاؤں گا کہ تمہیں کیوں رکنا چاہیے، کیا وجہ بیان کروں میں تمہارے آگے، کیونکہ حقیقت بتا نہیں سکتا تھا، وہ بھی جو ہے نا صدمے میں رہے گی اگلے 3 مہینے تک، اس کی بیٹی بھی۔ ہز آئیز بیگڈ ہر ٹو فارگیو ہم، اس کی آنکھیں، اس کے والد کی آنکھیں جو ہے اس سے معافی مانگ رہی تھی، اینڈ فار سم ریزن، اور کسی وجہ سے، شی وانٹیڈ ٹو پٹ ہر آرمز اراؤنڈ ہم، اور وہ چاہتی تھی، اس کی بیٹی چاہتی تھی کہ وہ جو ہے اپنے جو اس کے بازو ہیں وہ اپنے باپ کے ارد گرد رکھے، مطلب کہ اس کو گلے لگا لے، ایز اف شی وار مچ اولڈر اینڈ اسٹرانگر، جیسے کہ وہ اس سے کئی زیادہ بڑی اور مضبوط ہو،
کیونکہ اس کی باپ کی آواز میں درد تھا تو اس نے درد محسوس کیا اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو گلے لگا لوں جیسے کہ کوئی بڑا گلے لگاتا ہے یا کوئی مضبوط بندہ۔ آف کورس یو ہیڈ ٹو ٹیل می، یقیناً بے شک آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ شی سیڈ اسٹڈلی، اس نے مضبوطی کے ساتھ کہا کہ مجھے کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ نہ ہو کہ اچانک سے وہ فوت ہو جائے، تو مجھے یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، آپ کو بتانی چاہیے تھی۔ آف کورس یقیناً، آئی ہیڈ ٹو نو، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اینڈ دین، اور پھر 3 months، 3 مہینے، بٹ ڈیڈ، لیکن ابو، دیٹ از کرسمس، 3 مہینے بعد تو کرسمس ہے۔ ایٹ ٹک، کیونکہ یہ دیکھیں سپتمبر کا مہینہ تھا تو سپتمبر کے 3 مہینے بعد کیا ہوتی ہے، دسمبر آ جائے گا، تو دسمبر میں کرسمس ہوتی ہے 25 دسمبر کو۔ ہی ٹک ہر ہینڈ اینڈ ٹکڈ اٹ، اس نے پکڑا اپنی بیٹی کا ہاتھ، باپ نے پکڑا، اینڈ ٹکڈ اٹ، ٹکڈ کہتے ہیں چھپا لینا، جیسے شرٹ کو چھپا لیا جاتا ہے، ٹک ان یور شرٹ کہا جاتا ہے، تو اس نے جو ہے نا اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چھپا لیا، ہز آرم، اپنے بازوؤں کے نیچے، اینڈ دیٹ اسٹارٹیڈ واکنگ اگین، اور انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ اٹ واز لائک واکنگ تھرو اے نائٹ میئر، یہ ایسے تھا جیسے کہ وہ چل رہے ہوں، ایک ڈراؤنے خواب سے گزر رہے ہوں۔ دی اسٹیڈی سکوش سکوش آف دی ویٹ سینڈ، جو مستقل، اسٹیڈی کہتے ہیں مستقل، مسلسل، جو سکوش سکوش کی آواز نکلتی ہے جب آپ کسی ریتیلی جگہ میں سے پاؤں یا کیچڑ والی جگہ میں سے پاؤں لگا کے اوپر اٹھائیں تو پیچھے سے جو چھپ چھپ کی آواز ہوتی ہے، چھم چھم کی آواز، تو جو مستقل چھپ چھپ کی آواز آ رہی تھی اس گیلی ریت کی۔ اینڈ دا لٹل ہالوز، اور جب بندہ پاؤں رکھتا ہے اس طرح تو چھوٹا سا جو سوراخ بنتا ہے، وہ جو چھوٹے سوراخ تھے، دیئر فیٹ میڈ، جو ان کے پاؤں نے بنائے، فلنگ اپ آلموسٹ ایز سون ایز دے پاس، تو وہ تقریباً اسی وقت بھر جاتے تھے، مطلب جب پاؤں اوپر اٹھاتے تھے تو پیچھے سے ریت دوبارہ وہاں پہ آ جاتی تھی جیسے ہی وہ اپنا قدم آگے رکھتے تھے، تو ساتھ ساتھ آواز آ رہی تھی اور وہ جو سوراخ ہوتا تھا وہ ایک دم سے فل ہو رہا تھا۔ ہی ٹاکڈ کوائٹلی، اس کے والد نے خاموشی سے بات کی، بتایا، ایکسپلیننگ، وضاحت کرتے ہوئے، ٹیلنگ ہر ایوری تھنگ دا ڈاکٹر ہیڈ سیڈ، اپنی بیٹی کو ہر چیز بتاتے ہوئے جو کہ ڈاکٹر نے کہی تھی۔ اینڈ منٹا لسنڈ وداؤٹ ٹیئرز وداؤٹ کامنٹ، اور منٹا نے وہ تمام بات سنی بغیر آنسوؤں کے اور بغیر بولے ہوئے۔ شی واچڈ ہز فیس ایز دا اٹ ور دا فیس آف اے اسٹرینجر، اس نے دیکھا اپنے باپ کا چہرہ جیسے کہ کسی اجنبی کا چہرہ ہو، مطلب اس کا چہرہ اتنا بدلا ہوا تھا، بات بتا رہا تھا، اتنے دکھ میں تھا جیسے کہ کوئی اجنبی ہو۔ شی تھاٹ، اسے لگا، اس نے سوچا، اباؤٹ 1000 ان ریلیٹڈ تھنگز، تو منٹا نے جو ہے ہزاروں غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوچا، مطلب جو اس وقت سچویشن تھی اس سے ہٹ کے ہزاروں چیزوں کے بارے میں منٹا نے سوچا۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ جیسے کہ شی ریممبرڈ، اسے یاد آئی، آل دا ٹائمز، تمام وہ گزرے ہوئے اوقات ہی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے کی باتیں اس کو یاد آئی۔ دے ہیڈ گان سوئمنگ، وہ جو ہے تیراکی کے لیے جاتے تھے، دس پاس سمر، گئے تھے اس پچھلے گرمیوں میں، تو یہ جو گرمیاں گزری تھی اس میں جب وہ تیراکی کے لیے گئے تھے وہ اسے یاد آیا۔ منٹا اینڈ ہر فادر لو ٹو سویم، منٹا اور اس کے باپ جو ہے ان کو تیرنا اچھا لگتا تھا، بٹ ہر مادر ہیڈ پریفرڈ ٹو کرل اپ آن اے بیچ بلینکٹ، لیکن جو ان کی والدہ تھی وہ پریفر کرتی تھی، ترجیح دیتی تھی کہ وہ بیٹھ جائے ساحل کے پاس بلینکٹ، کمبل لپیٹ کے، اینڈ واچ دیم، اور انہیں تیرتا ہوا دیکھے۔ منٹا کی والدہ تیرتی نہیں تھی بلکہ ان کو تیرنا دیکھنا اس کو پسند تھا اور وہ ان کو دیکھتی تھی ساحل کے اوپر بیٹھ کے۔ یو ہیو دا ڈسپوزیشن آف اے سیامیز کیٹ، آپ کی جو طبیعت ہے، جو عادتیں ہیں، وہ سیامی بلی کی طرح ہیں۔ سیامی بلی جس طرح کہتے ہیں سست ہوتی ہے، تو وہ اپنی والدہ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کی عادتیں اس کی طرح ہے، سیامی بلی کی طرح، آپ جو ہے نہ تیرتی ہیں نہ اور کچھ کرتی ہیں، صرف بلینکٹ اوڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ منٹا ہیڈ ایکیوزڈ ہر مدر لافنگلی، منٹا نے الزام لگایا، الزام لگانا مطلب کہا، منٹا نے مذاق میں اپنی والدہ کو کہا کہ آپ تو بالکل، آپ کی عادتیں اس سیامی بلی کی طرح ہیں۔ سیامی بلی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سست ہوتی ہے۔ اے کشن بائی دا فائر، آگ کے پاس جو ہے ایک تکیہ ہو، ان دا ونٹر، سردیوں میں، کیونکہ سردیوں میں سردی لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی عادتیں ایسی ہیں بلی کی طرح کہ آپ چاہتی ہیں بس ایک تکیہ ہو سردیوں میں اور آگ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ اینڈ اے کشن ان دا سن، اور تکیہ ہو سورج کے اندر، ان دا سمر، گرمیوں میں آپ چاہتی ہیں کہ بس دھوپ پہ جا کے بیٹھ جاؤں کسی سورج کے اندر تکیہ لے کے، اور سردیوں میں آگ کے پاس۔ اینڈ اے باؤل آف کریم نیئر بائی، اور کریم کا ایک پیالہ ہو میرے نزدیک۔ ہر مادر ہیڈ ایگریڈ انسٹنٹلی، اس کی جو والدہ تھی اس نے فوراً اتفاق کیا کہ ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔
شی واز آلویز گڈ نیچرڈ اباؤٹ دیئر ٹیزنگ، وہ ہمیشہ سے اچھے مزاج کی عورت تھی، جب بھی اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، جیسے اب اس نے اس پہ ایک طرح سے ایسی فنی بات کی، اپنی ماں کو چھیڑا ہے تو اس نے مائنڈ نہیں کیا، بلکہ اچھے مزاج کی طرح اس نے آگے سے کہا ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اٹ واز لائک کمنگ بیک فرام اے لانگ جرنی، یہ ایسے تھا جیسے کہ وہ ایک لمبے سفر سے واپس آ رہے ہوں۔ وین ہر فادر اسٹاپڈ ٹاکنگ، جب اس کے والد نے بات کرنا مطلب روک دیا، اینڈ دے ٹرن بیک ٹوورڈ دا کار، اور وہ کار کی طرف واپس مڑے۔ اوپر جا رہے تھے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نوکدار چٹانوں کی طرف سے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے جیسے ہی کار کی طرف واپس مڑے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے سفر سے، لمبے سفر سے واپس آ رہے ہوں، کیونکہ ایسی باتیں ہو گئی تھی جو کہ بڑی افسوس والی اور پریشان کن تھی۔ سو دیٹ از وائی آئی کانٹ لیٹ یو گو اوے مج، اسی لیے میں جو ہے نا تمہیں جانا نہیں، اپنے پاس سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ مج اس کا جو ہے نا وہ بچپن کا نیم ہے اس منٹا کا، جو ہے اس وجہ سے، مطلب یہ جو ساری اس نے بات بتائی ہے کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں تمہیں جانے نہیں دینا چاہتا۔ ہر فادرز وائس واز ویری لو اینڈ ہی ڈڈ ناٹ سیم ٹو ریئلائز، اس کے باپ کی جو آواز تھی وہ اتنی دھیمی تھی، دیٹ ہی ڈڈ ناٹ سیم ٹو ریئلائز، کہ اسے احساس بھی نہ ہوا، اسے محسوس بھی نہ ہوا، دیٹ ہی ہیڈ کالڈ ہر، کہ اس نے اسے بلایا، منٹا کو بلایا، بائی دی بیبیش نیم شی ہیڈ ڈسکارڈیڈ وین شی اسٹارٹیڈ ٹو فرسٹ گریڈ، اس کے جو بچپن کا نیم تھا، بچپن کا نیم کیا تھا؟ مج تھا، تو اس نے اس کو مج کہہ کے بلا دیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا باپ کو، کیونکہ اتنی آواز اس کی دھیمی تھی۔ اینڈ دیٹ شی ہیڈ اسٹارٹیڈ، جو اس نے چھوڑ دیا تھا، وین شی اسٹارٹیڈ ٹو فرسٹ گریڈ، جب وہ پہلی کلاس میں داخل ہوئی تھی تو اس کو مج کہنا ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس نے دوبارہ اس کا نام لے لیا اس کے باپ نے۔ اٹ از ناٹ جسٹ یور مادر آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ، یہ نہ صرف تمہاری والدہ ہے، والدہ سوچ رہی ہے، بلکہ میں بھی سوچ رہا ہوں اس کے متعلق۔ اٹ از می، یہ میں ہوں، آئی نیڈ یو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری والدہ ہی صرف نہیں چاہتی کہ تم میری ہل نہ جاؤ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہل نہ جاؤ، کیونکہ ان 3 مہینوں میں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شی لکڈ ایٹ ہم کوئکلی، منٹا نے اپنے باپ کی طرف تیزی کے ساتھ دیکھا، اینڈ ہر ہارٹ ٹوسٹڈ وتھ پٹی، اور منٹا کا جو دل ہے وہ ہمدردی سے بھر گیا۔ ہی ڈڈ نیڈ ہر، اسے واقعی ہی میں، والد کو کہہ رہی ہے کہ میرے والد کو مجھے واقعی ہی میں ضرورت ہے۔ ہی وڈ نیڈ ہر مور دین ایور، اسے میری جو ہے سب سے زیادہ، کہ مطلب کہ اتنی پہلے ضرورت نہیں تھی جتنی اب ضرورت ہے، اس سے پہلے میرے والد کی اتنی کبھی بھی ضرورت نہیں تھی میری جتنی کہ اب ہے۔ ان دا کار میں، شی سیٹ ویری کلوز ٹو ہم، وہ اپنے باپ کے بہت ہی قریب بیٹھ گئی۔ وی ڈڈ ناٹ گیٹ دا کلیمز، ہم نے جو ہے وہ گھونگھرے جو سیپیاں ہوتی ہیں جن کو وہ پکڑنے گئے تھے، اصل میں بہانہ ڈال کے اس کے والد لے کے گیا تھا، تو ہم نے تو سیپیاں نہیں پکڑی۔ شی ریمائنڈڈ ہم وانس، منٹا نے اپنے باپ کو ایک مرتبہ یاد دلایا، بٹ ہی اونلی نوڈڈ، لیکن اس کے باپ نے صرف سر ہلایا، ہاں میں سر ہلایا، کوئی بات چیت نہیں کی۔ جسٹ بیفور دے ریچڈ ہوم، گھر پہنچنے سے تھوڑا دیر پہلے، ہی ریچڈ وہ جو باپ اس کا ہے وہ اس کے پاس آیا، منٹا کے پاس، اینڈ ٹک ہر ہینڈ، اور اس کا ہاتھ پکڑا، ان اے ٹائٹ ہرٹنگ گرپ، سخت درد کر دینے والی گرفت کے ساتھ، مطلب کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ وہ اس کو اس سے درد بھی ہوا ہوگا، مطلب کہ اس کا کہنے کا یہ کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ وی کانٹ ٹیل ہر، ہم اسے بتا نہیں سکتے، منٹا کو باپ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی ماں کو یہ باتیں بتا نہیں سکتے۔ دی ڈاکٹر لیفٹ اٹ اپ ٹو می، ڈاکٹر نے یہ سارا معاملہ میرے اوپر چھوڑا ہے، اینڈ آئی سیڈ ناٹ ٹو ٹیل ہر، اور میں نے ڈاکٹر کو کہا اسے نہ بتانے کا، کہ میں اس جو ہے نا منٹا کی والدہ کو یہ ساری باتیں نہیں بتاؤں گا۔ وی ہیو ٹو لیٹ ہر ہیو دس لاسٹ ٹائم، ہمیں جو ہے اسے جو ہے نا جینے دینا چاہیے، اچھی طرح سے گزارنے دینا چاہیے یہ آخری وقت، اینڈ دس لاسٹ ٹائم، اور یہ آخری جو تھوڑا سا اس کے پاس قلیل وقت ہے تو اس کو گزار دینا چاہیے بغیر اس پریشانی کے اوپر پریشانی اس کے اوپر ڈالے ہوئے۔ وداؤٹ دیٹ ہینگنگ اوور ہر، بغیر جو ہے نا یہ جو فکر ہے کہ 3 مہینے ہے وہ مر کے گزارے گی، تو اس پریشانی سے دور رکھ کے اسے یہ 3 مہینے گزارنے دینے چاہیے۔ وی ہیو ٹو گو آن ایز اف ایوری تھنگ ور ایگزیکٹلی دا سیم، ہمیں جو ہے زندگی گزارنی ہے جیسے کہ ہر ایک چیز
اسی طرح سے سیم ہے۔ تو مطلب کہ کوئی چیز بدلی نہیں ہے، ہمیں یہ بات ہی نہیں پتہ چلی کہ تم مرنے والی ہو۔ تو اس چیز کو قطع نظر رکھ کے ہمیں پرانے جو ہماری زندگی جیسے چل رہی تھی اسی طرح سے گزارنی ہے، بالکل بھی کہ ہماری باتوں سے یا ہمارے رویے سے اپنی آپ کی والدہ کو کوئی شک شبہ نہ ہو۔ شی نوڈڈ ٹو شو دیٹ شی انڈرسٹوڈ، اس نے سر ہلایا جیسے کہ وہ سمجھ گئی ہو۔ آفٹر اے مومنٹ، ایک لمحے بعد، شی اسپوک پاس دا ایک ان ہر تھراٹ، وہ جلدی میں یا درد بھرے انداز میں آواز میں اس نے جلدی سے کہا، اباؤٹ اسکول، اسکول کے متعلق، آئی ول، میں کہوں گی، آئی ول ٹیل، میں بتاؤں گی ہر، اپنی والدہ کو، دیٹ آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ویٹ انٹل نیکسٹ ایئر، کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انتظار کروں گی اگلے سال تک۔ مطلب میں اسکول کے متعلق اس کو خود ہی کہہ دوں گی کہ میں اس سال نہیں داخل ہو رہی، نہیں تو اس کی والدہ وجہ پوچھتی، اس وجہ سے میں خود ہی کہہ دوں گی۔ اٹ سیمڈ امپاسبل دیٹ دا لائف کوڈ گو آن ایگزیکٹلی ایز بیفور، یہ جو ہے نا ناممکن دکھائی دیتا تھا کہ زندگی ہماری جو ہے پہلے کی طرح گزر سکے گی، سیم اسی طرح سے، کیونکہ جب بات ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی بات ان کو پتہ چل گئی ہے تو یہ مشکل ہوگا ان کے لیے۔ دا اسمال پرائیویٹ ورلڈ پیپلڈ بائی دا تھری آف دیم، ایک چھوٹی سی نجی زندگی جس کے اندر یہ تین لوگ زندگی گزار رہے تھے، واز ایز سنگ، اتنی پرسکون اور آرام دہ تھی، اینڈ وارم اور گرم جوش تھی، اینڈ ہیپی اور خوش تھی، ایز دا نو شیڈو ہیڈ ٹچ دیم، جیسے کہ کوئی بھی جو سایہ ہے اس نے ان کو چھوا نہ ہو۔ تو شیڈو سے مراد مطلب کوئی بھی ان کے اوپر مصیبت یا آفت نہیں آئی ہو، غم کا سایہ جو ہے اس نے ان کو چھوا ہی نہیں تھا، ان کے گھر کے اندر ہمیشہ خوشی رہتی تھی، کوئی پریشانی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دے واچ ٹیلی ویژن، انہوں نے ٹی وی دیکھی، اینڈ آرگیوڈ، اور بحث کی، دلائل دیے، بحث و مباحثہ کیا، گڈ نیچرڈلی، اچھے طریقے سے، اباؤٹ دی پروگرام، جو بھی پروگرام ہوئے تھے ان میں جو بھی باتیں ہوئی ہوگی تو ایک دوسرے سے انہوں نے ڈسکشن کی۔ منٹاز فرینڈز کیم اینڈ وینٹ، منٹا کے دوست آئے اور گئے، اینڈ دیر واز دا یوزول راؤنڈ آف پارٹیز اینڈ گیمز، اور معمول کے مطابق جو ہے وہ پارٹیز اور انہوں نے گیمز بھی کھیلی۔ آئی ریئلی مسٹ گیٹ ایٹ مائی کرسمس شاپنگ، مجھے جو ہے واقعی میں کرسمس کی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ شی مینشنڈ دی ڈے شی واز ریپنگ ٹرک اور ٹریٹ کینڈی فار ہیلوین، اس نے اس بات کا ذکر کیا جب وہ بند کر رہی تھی، ٹرک اور ٹریٹ جو ہے نا ان کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے جو 31 اکتوبر کو ہوتا ہے عیسائیوں کا، تو جب وہ ہیلوین کے لیے ٹرک اور ٹریٹ کی جو کینڈیز ہوتی ہیں، ٹافیاں، ان کو ریپ کر رہی تھی، لپیٹ رہی تھی، تو اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے جو ہے وہ کرسمس کی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ منٹا شک ہر ہیڈ اینڈ سائڈ گسٹلی، منٹا نے اپنا سر ہلایا اور گہری آہ بھری۔ ہر مادر اسٹارٹیڈ دس، یہ منٹا کی والدہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ کرسمس کی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ یہ دیکھیے وہ کہتی ہے کہ سال کے شروع سے ہی وہ کہنا سٹارٹ کرتی ہے اور بس آخری ہفتے تک بات کو لے جاتی ہے۔ تو منٹا نے گہری آہ بھر کے کہا، ہر مادر اسٹارٹیڈ دس، اس کی ماں نے یہ کہنا شروع کیا، آئی مسٹ گیٹ ایٹ مائی کرسمس شاپنگ، کہ مجھے جو ہے نا وہ لازمی کر لینی چاہیے جو کرسمس کی شاپنگ ہے۔ تو یہ جو منٹا کہہ رہی ہے کہ منٹا کی والدہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتی تھی یہ بات کہنا، روٹین ایوری اسپرنگ، ہر جو بہار کا موسم تھا اس سے یہ کہنا سٹارٹ کرتی تھی، اینڈ فالوڈ اٹ، اور اس بات کو کہنا جاری رکھتی تھی۔ یہ جو اٹ ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ پوری جو کلاز ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے اٹ، تو اور اسے جاری رکھتی تھی، اس بات کو جاری رکھتی تھی انٹل آفٹر تھینکس گیونگ، وہ جو تھینکس گیونگ کا ان کا ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد تک یہ کہنا سٹارٹ کیے رکھتی تھی۔ بٹ شی نیور ایکچولی گاٹ اراؤنڈ ٹو اٹ، لیکن وہ اس کے قریب بھی نہیں آتی تھی، مطلب کبھی اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا۔ وہ کہتی تو باہر سے تھی ہمیشہ کہ مجھے کرسمس کی شاپنگ کر لینی چاہیے، لیکن اس نے کبھی ایسا کیا نہیں۔ انٹل 2 or 3 days بیفور کرسمس، کب تک؟ 2 یا 3 دن پہلے کرسمس تک۔ تو وہ باہر سے ہی کہنا سٹارٹ کرتی تھی، کرتے کرتے پھر جب 2-3 دن کرسمس کے رہتے تھے تب ہی جا کے، جب مصیبت سر کے اوپر کھڑی ہوتی تھی تب جا کے وہ یہ کام کرتی تھی، مطلب اتنی بلکڑ اور سست قسم کی تھی۔ اٹ واز امیزنگ دیٹ منٹا کوڈ لاف اینڈ سے، یہ بڑی حیرت والی بات تھی، امیزنگ بات تھی کہ منٹا جو ہے وہ ہنسی اور اس نے کہا، او یو، او تم، دا وے شی ڈڈ ایئر آفٹر ایئر، مطلب کہ تم، آپ ایسا کریں گی، تم تو نہیں کہہ سکتے، آپ ایسا کریں گی، دا وے شی ڈڈ، جیسے کہ آپ جو ہے ہر سال کرتی ہیں، مطلب آپ شاپنگ کریں گی جیسے کہ آپ ہر سال کرتی ہیں۔ اٹ واز اے نائف ٹرننگ ان ہر ہرٹ، یہ ایسے تھا جیسے کہ اس کے
دل میں جو ہے نا وہ چھرا گھونپنے کے برابر تھا، بالکل دل میں چاقو لگنے کے برابر تھا، چھرا گھونپنے کے برابر تھا۔ وین ہر مدر اسٹریٹنڈ اپ فرام دا گے سیلوفین ریپڈ کینڈیز، جب اس کی والدہ اسٹریٹنڈ اپ اوپر کھڑی ہوئی فرام دا گے خوبصورت سیلوفین ریپڈ کینڈی، سیلوفین ایک قسم کا پلاسٹک کی سمجھ لیں آپ، پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے جس کے اندر انہوں نے کینڈیز کو ریپ کیا ہوا تھا، لپیٹا ہوا تھا۔ تو وہ جو کینڈیز ریپ کر رہی تھی اس سے جب وہ اوپر کھڑی ہوئی اینڈ برشڈ اسٹرے وس آف ٹیفی کلرڈ ہیئر بلیک، اب دیکھیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، برشڈ مطلب کہ سیدھا کیا، ان کو سنوارا، اسٹرے کہتے ہیں آوارہ کو، مطلب کہ اس کی جو، اور وسپ کہتے ہیں جو لٹ یا لچھا، عورتوں کے بال جیسے اگر چہرے کے اوپر آ جائیں تو اس نے جو بال پیچھے کرتی ہیں جیسے، تو بالوں کو اس نے سنوارا، پیچھے کیا اپنی لٹ کو جو نیچے آ رہی تھی اس کے چہرے کے اوپر، آف ٹیفی کلرڈ ہیئر بلیک، جو کہ ٹافی کے رنگ کے کالے اس کے بال تھے، فرام ون فلشڈ چیک، ایک سرخ گال سے۔ سرخ گال کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے۔ تو اوپر جب اس نے بات کی نا منٹا کے، تو آپ جا کے شاپنگ کریں گی، آپ تو ہر سال ایسے کہتی ہیں اور کرتی نہیں ہیں، تو اس کو غصہ آ گیا، مطلب ایک طرح سے اس کے سرخ ہو گئے گال۔ تب وہ کہہ رہی ہے کہ منٹا کے لیے یہ نائف ٹرننگ مومنٹ تھا، کیونکہ اس نے سوچا کہ شاید اس کی ماں غصے میں آ گئی ہو، تو اس نے جب اوپر کھڑے ہوتے ہوئے یہ کام کیا، اپنی لٹ کو پیچھے کیا۔ ڈونٹ لاف، ہنسو مت، شی سیڈ، اس کی والدہ نے کہا، پریٹینڈنگ ٹو بی سٹرن، سختی کا اداکاری کرتے ہوئے کہ وہ بڑی سخت ہے، مطلب ایکٹنگ کرتے ہوئے کہ جیسے وہ اس کے اوپر غصہ کر رہی ہے منٹا کی والدہ۔ تو اس نے کہا کہ ہنسو مت، یو نو، تم جانتی ہو، یو آر جسٹ ایگزیکٹلی لائک می، تم بالکل میری طرح ہو، جس طرح میں ہوں بالکل میری طرح ہو۔ اٹ واز اے وارمنگ دا، اگرچہ یہ ایک گرم جوشی یا دل کو گرمانے والی بات تھی کہ اس کی والدہ نے اسے کہا کہ تم میری طرح ہو۔ شی واز لائک ہر مادر، کہ وہ اس کی ماں کی طرح ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر باپ بچے کو کہہ دے یا ماں اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ تم تو بالکل میری طرح ہو۔ انسائڈ، اندر سے، ویئر اٹ ریئلی میٹرڈ شی واز لائک ہر مادر، اصل میں جس چیز سے فرق پڑتا تھا یا جس چیز کی ویلیو تھی، جو اصل میں چیز تھی، تو وہ اس میں اپنی ماں ہی کی طرح تھی حقیقت میں۔ ایون دا، اگرچہ، شی ہیڈ ہر فادرز ڈارک آئیز، تو اندر سے جو مطلب جو دل ہوتا ہے، دل سے وہ اپنی ماں ہی کی طرح تھی، اور دماغ سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ جو ہے اس کے جو آنکھیں تھی اس کے باپ کی طرح تھی، ڈارک آئیز تھی، اینڈ اسٹریٹ بلیک ہیئر، اور سیدھے جو ہے کالے بال تھے، مطلب جو فزیکل اپیرنس تھی وہ اس کی باپ کی طرح تھی، لیکن اندر سے جو اس کی ایموشنز وغیرہ تھی وہ اپنی ماں کی طرح تھی۔ ایون دا، حتیٰ کہ، شی ہیڈ ہز بلڈ اینڈ فارم چن آف آل دا ہالیز، حتیٰ کہ جو اس کا جسم، جو جسا تھا اور جو ٹھوڑی تھی وہ سخت تھی جیسے کہ سارے ہالیز کی ہیں۔ تو ہالیز جو ہے نا اس کے باپ کی فیملی ہے، تو ہالیز جتنے بھی اس کے مطلب باپ کی فیملی سے، اس کے چچا، اس کے کزنز وغیرہ تھے، ان سب کے بلڈ جو ہے، جسم بھی ایسا تھا، اور سخت جو ہے نا وہ ٹھوڑی تھی جو چن ہوتی ہے، لیکن جو اندر سے اس کا دل تھا وہ ماں کی طرح تھا۔ شی وانٹیڈ ٹو پٹ ہر آرم اراؤنڈ ہر مدر، وہ چاہتی تھی کہ اپنے بازو رکھے اپنی ماں کے ارد گرد، اینڈ ہگ ہر ہرڈ، اور سخت جو ہے نا اسے جو ہے نا گلے لگا دے، جپی ڈال دے۔ شی وانٹیڈ ٹو سے، اس نے کہنا چاہا، آئی ہوپ آئی ایم لائک یو، مجھے یقین ہے یا مجھے امید ہے کہ میں آپ کی طرح ہوں، آئی وانٹ ٹو بی، میں بننا چاہتی ہوں، بٹ انسٹیڈ شی گاٹ اپ، لیکن یہ اس نے کہا نہیں، وہ کہنا چاہتی تھی لیکن یہ کہنے کے بجائے شی گاٹ اپ، وہ کھڑی ہو گئی، اینڈ اسٹریچڈ اینڈ رنکلڈ ہر نوڈ، اور اپنی جو ہے نا ناک کو جھٹکا دیا، مطلب کہ جس طرح ناک بناتے ہیں، تو اس نے یہ کہنے کے بجائے ناک کو دبکی دی یا جھٹکا دیا۔ پیرش فارورڈ، پیرش فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا، مطلب کہ سوچو بھی مت، یا اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، شی سیڈ، اس نے کہا، حالانکہ وہ دل میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں یا مجھے امید ہے کہ میں آپ کی طرح ہوں، لیکن اس نے ایسا کہا نہیں، کیوں جو ہے نا، اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نہ کرے، اس نے کہا دیٹ آئی شوڈ بی سچ اے اسکیٹر برین، کہ میں جو ہے اس قسم کی ہو جاؤں، اسکیٹر برین، ایک بلکڑ عورت ہو جاؤں یا لاپرواہ عورت ہو جاؤں، کہ ایسا اللہ نہ کرے، کیونکہ اس کی والد اسکیٹر برین تھی، اور والدہ کہہ رہی تھی کہ تم بالکل میری طرح ہو، اور یہ کہنا بھی چاہتی تھی کہ میں آپ کی طرح ہوں، لیکن اس نے کہا نہیں کہ اللہ نہ کرے کہ میں آپ کی طرح اس طرح بلکڑ ہو جاؤں۔ شی واز ریوارڈیڈ بائی دا فلیش آف اے ڈمپل، تو جب اس نے یہ بات کہی اس لیے کہا کیونکہ اس کی ماں کے چہرے پہ ہنسی آ جائے، اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جب میں یہ کہوں گی کہ اللہ نہ کرے کہ میں آپ کی طرح ہو جاؤں بلکڑ، تو اس پھر کیا ہوا، شی واز ریوارڈیڈ، اس کو اجر مل گیا،
بائی دا فلیش آف اے ڈمپل، جو چمک پڑی اس کے جو ماں کے چہرے کے اوپر ڈمپل تھا، جو ڈمپل ہوتے ہیں، تو جب وہ چمکا مطلب مسکراہٹ آئی، ان ہر مادر چیک، اس کی ماں کے گال کے اوپر جب اس کا ڈمپل پڑا تو اس کو یہ اس کی بات کا اجر مل گیا جو وہ سننا چاہتی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی ماں مسکرا جائے۔ اٹ سیم ٹو منٹا، یہ منٹا کو ایسے لگا، ایز ویک فالوڈ ویک، مطلب کہ منٹا کو ایسے لگا جیسے جیسے وقت گزرا، ہفتے گزرے، دیٹ دا ڈے ایٹ دا بیچ ہیڈ بین سم تھنگ آؤٹ آف نائٹ میئر، کہ وہ جو دن جو ہے وہ اس ساحل کے اوپر گزرا تھا، یکم ستمبر یا ستمبر کا جو اس کے شروع کے دن تھے، ان میں جو دن تھا جس دن اس کے باپ نے اس کو بات بتائی تھی، تو وہ ایک ڈراؤنے خواب میں سے تھا، سم تھنگ دیٹ شی کوڈ پش اوے فرام ہر اینڈ فرگیٹ اباؤٹ، وہ کچھ ایسی چیز تھی جسے وہ اپنے آپ سے دور کرنا چاہتی تھی اور بھولنا چاہتی تھی۔ سم ٹائمز، بعض اوقات، شی لکڈ ایٹ ہر فادر، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی تھی، لافنگ، ہنستے ہوئے، ٹیزنگ دیم، ان کو چھیڑتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے، اور ہاولنگ اباؤٹ دا منتھ اینڈ بلز، اور وویلا کرتے ہوئے یا شور کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے جو مہینے کے اینڈ پہ بلز آتے تھے، مطلب کہ اتنے مہنگے بل آ گئے ہیں، اتنے زیادہ بل آ گئے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس طرح چلاتے ہوئے وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی تھی۔ اینڈ شی تھاٹ، اور اس نے سوچا، اسے لگا، اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن، ایسا نہیں ہوا، اٹ از ناٹ ٹرو، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ سوچتی تھی کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کی ماں مرنے جا رہی ہے، تو وہ کہتی تھی کہ ڈڈ ناٹ ہیپن، یہ ایسا نہیں ہوا اور یہ سچ نہیں ہے۔ اینڈ دین ایٹ نائٹ، اور پھر رات کو، شی وڈ لائی سلیپ لیس ان ہر روم، وہ لیٹی رہتی تھی بے حابی کے ساتھ، بغیر نیند کے، سلیپ لیس مطلب اس کو نیند نہیں آتی تھی، ایسے ہی لیٹی رہتی تھی اپنے کمرے میں، دا پریٹی روم، خوبصورت کمرہ، دیٹ ہیڈ بین ریکنورٹیڈ فرام ہر نرسری، جو کہ تبدیل کیا گیا تھا دوبارہ اس کی پرورش گاہ سے۔ نرسری مطلب کہ وہ کمرہ جس کے اندر بچے رکھے جاتے ہیں، ان کا جھولا ہوتا ہے، ان کا چھوٹا بیڈ ہوتا ہے، تو اس نرسری سے اس کو کمرے میں تبدیل کیا گیا تھا، تو اس میں وہ رہتی تھی اس خوبصورت کمرے میں۔ شی واچڈ دی مون لائٹ، اس نے دیکھا جو چاندنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے، ڈرفٹ پیٹرنز اکراس دا یلو بیڈ اسپریڈ، اس کے جو چاندنی کے مطلب کہ جو کھڑکی ہوتی ہے یا چھوٹے چھوٹے سوراخ کمرے کے کوئی بھی ہوں تو اس سے جو چاند کی روشنی پڑتی ہے، تو وہ جو نقش و نگار ہلکے ہلکے پڑ رہے تھے اس زرد رنگ کے کمبل کے اوپر، جو بیڈ سپریڈ کہتے ہیں کمبل جو اس نے اوڑھا ہوا تھا، تو اس پہ جو زرد رنگ کے یلو رنگ کی جو روشنی پڑ رہی تھی چاند کی، اس کو دیکھا۔ اینڈ دا بریز بلو، اور جو ٹھنڈی ہوا ہے، جو ہوا چل رہی تھی، بلو، بلو کہتے ہیں لہرانا، دی کرٹنز، جو پردے تھے کھڑکیوں کے، ان کو لہرا رہی تھی ہوا، دیٹ ہر مدر ہیڈ میڈ بائی ہینڈ، جو اس کی والدہ نے بنائے تھے اپنے ہاتھ سے۔ یہ دیٹ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ان کرٹنز کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے۔ دیٹ ہر مدر ہیڈ میڈ بائی ہینڈ، جو اس کی والدہ نے بنائے تھے ہاتھوں سے، بیکاز، کیونکہ دیٹ واز دی اونلی وے، یہ وہ واحد طریقہ تھا، شی کوڈ بی شیور آف این ایبسلیوٹ میچ، جس طریقے سے وہ ایک مکمل جوڑ یا مکمل ملاپ حاصل کر سکتی تھی۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یلو بیڈ کی شیٹ تھی، تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری چیزیں میچنگ کے اندر ہوں اور مکمل میچ ہو، کوئی کلر اوپر نیچے نہ ہو۔ ہمارے لیے تو یلو ہی ہوتا ہے، لیکن یلو کے اندر بھی ان کے لیے کافی اقسام ہوتی ہیں، تو وہ ایبسلیوٹ میچ، مکمل جوڑ چاہتی تھی کہ جس طرح کی کمبل کی شیٹ ہے اسی طرح کے پردے ہونے چاہیے، تو اس وجہ سے اس نے ہاتھ سے بنائے، بازار سے نہیں لائے، اس نے ہاتھ سے اس لیے پردے بنائے تاکہ یہ دونوں کا آپس میں کلر یا میچ ہو جائے، تو یہ وجہ تھی کہ آپس میں ان کا جوڑ بن جائے۔ تو یہاں تک جو ہے ہماری آج کی یہ ٹرانسلیشن ہوگی، سیکنڈ پارٹ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تھرڈ پارٹ سٹارٹ کریں گے اور پھر لاسٹ پارٹ بھی ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔